الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریفیں، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، جنہوں نے مختلف زمانوں میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں، لوگوں کی مختلف زبانوں میں اللہ کا سچا پیغام ہر زمانے میں پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، پچھلے 2 جمعہ سے شریعت کی اصطلاح پر میں نے آپ کے سامنے کچھ اظہار خیال کیا ہے۔ شریعت کے معنی کیا ہیں، اور پھر اس سلسلے میں لوگوں کے لیے کیا ہدایتیں ہیں۔ قرآن مجید میں، جس کو ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا ہدایت دی ہے شریعت کے معاملے میں، جو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آئے ہیں اور انہیں اللہ کا آخری پیغمبر وہ نہیں مانتے، چاہے جو بھی اس کی وجہ ہو۔ ممکن ہے کہ ان کا تعارف، ان کی بات ہی نہ پہنچی ہو، یا پھر ممکن ہے کہ بات پہنچی ہو اور وہ زیر غور ہو، لوگ اسے اسٹڈی کر رہے ہوں اور وہ سمجھ رہے ہوں کہ واقعی کیا یہ ہمارے ہی جو دین قدیم ہے اس کے آخری پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں، کیا یہ وہی ہیں جن کی پیشن گوئی ہماری کتابوں میں، جو اس سے پہلے اللہ نے نازل کی تھی، ہے نا، جن کے بارے میں، تو کیا یہ وہی ہیں یا نہیں ہیں، وہ اس کا تعین کر رہے ہوں گے۔ اور ممکن ہے کہ یعنی ایک بڑی تعداد دنیا کی ایسی ہے جو اس زاویے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی نہیں ہوگی، کیونکہ عام طور پر مسلمانوں کا جو دین پیش کرنے کا طریقہ ہے وہ قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ خلاف ہے نا۔ اس دین کو کمپلیٹلی یعنی دین قدیم سے کاٹ کر ایک نئے دین کی حیثیت سے پیش کرنا، سابق کتابوں کو کنڈیم کرتے ہوئے قرآن مجید کو ان کے مقابلے میں پیش کرنا، سابق جو مذہبی شخصیات ہیں ان کو کنڈیم کرتے ہوئے، یا ان کی پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے تحقیر کرتے ہوئے، ان کی زندگی کو انکمپلیٹ بتاتے ہوئے ان کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور اسلام کو ایک برتر دین کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی یہ ایک یعنی روایت ہے جو ہم پچھلے کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ اور یہ پیش کرنے کا طریقہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اور اس سے بہت کم لوگ، بہت زیادہ سلیم الفطرت جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ممکن ہے کہ وہ اس یعنی طریقہ دعوت کے باوجود یعنی سچائی کو پا کر وہ اسے قبول کر لیں، ہے نا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد ایسی ہے جو لگاتار اسلام سے متنفر ہوتی چلی جا رہی ہے اس پیشکش کے انداز کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ غیر اسلامی حرکتیں اسلام کا نام لے کر ہم کرتے ہیں، ہے نا، سنت کے خلاف حرکتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہم کرتے ہیں،
اور اس طرح سے یعنی بہت ساری بے دینی کی حرکتیں جو دین اور اللہ کے نام سے مسلمانوں کے اندر رائج ہیں، تو وہ بھی اور زیادہ یعنی لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کا جو ہے سبب بن جاتی ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ریزن ہو ہے نا، جس وجہ سے وہ تمام لوگ جو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اپنائے نہیں ہیں، ابھی ان پر ایمان لائے نہیں ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے یعنی شریعت کے متعلق جو پہلا خطبہ تھا اس میں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یعنی ان سے قرآن مجید نے کہا کہ تم اپنی ہی شریعت کو قائم کرو، تم اپنی ہی کتاب کو قائم کرو، ہے نا، اور اپنی ہی کتاب کو تم پڑھو، اور اگر تم پڑھتے تو پھر تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے پیروں کے نیچے سے جو ہے رزق اللہ تعالیٰ برسا دیتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ خلاصہ ہے اس بات کا ان لوگوں کے لیے جو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آئے ہیں۔ اور پھر پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے وہ مثالیں رکھی ہیں قرآن مجید میں سے جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ان لوگوں کو بنایا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ یا ایھا الذین آمنو، ہے نا، اس خطابت کے ساتھ میں، اس انداز مخاطبت کے ساتھ میں، ہے نا، ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اے ایمان والو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مان لیا ہے، تو ان کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پھر ان کو آرڈرز دیے گئے کہ نماز قائم کرو، ہے نا، نماز اور صبر سے مدد لو، روزے رکھو، اور اس طرح سے یعنی کہ میں نے کئی آپ کے سامنے مثالیں رکھی ہیں۔ تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کے جو احکامات ہیں وہ صرف ان لوگوں کے لیے قرآن مجید میں دیے گئے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ اس بات کا یعنی یہ دو خطبوں کا جو خلاصہ ہے وہ دراصل یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ان کی شریعت پر عمل نہیں کرنے والے تمام لوگوں کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، وہ نہ تو دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، ہے نا، اور آخرت میں جو جہنم کا عذاب ہے اس سے ان کو نجات نہیں ملنے والی ہے، یہ تصور قرآن کے خلاف ہے۔ جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں ان سے اپنی خود کی کتابوں کو قائم کرنے کا، اپنے ہی پیغمبروں کو جن کو وہ پہلے سے مانتے ہیں انہی کی شریعتوں کو یعنی کہ نافذ کرنے کا، اس پر عمل کر لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایمان جو لا چکے ہیں انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند بنایا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ لوگ یعنی جو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہیں وہ اگر اپنی کتابوں پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اپنے پیغمبروں پر وہ سچا ایمان رکھتے ہیں، اپنی کتابوں میں پائی جانے والی وہ سچی تعلیمات کو اگر وہ پورے اخلاص کے ساتھ میں اگر یعنی کہ اپناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کے یعنی کہ یہ 2 جمعوں سے پہلے کے یعنی پچھلے کے جمعوں کے اندر یہ بات آلریڈی جیسے رکھی ہے کہ ان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ وہ سٹیج وائز جس کو جو بات سمجھ میں آئی اور اس نے اس موقع پر اسے مان لیا اور پھر اتنا ہی یعنی اس پر انہیں وہ عمل کرنے لگ گیا، تو پھر اس کے لیے پاس، اس کے لیے کامیابی کی بشارت جو قرآن مجید میں دی گئی ہے، جو احادیث میں دی گئی ہے، وہ میں اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ہے نا، جس کے اندر صرف خدائے واحد کو مان لیا، پرمیشور ایک ہے، یہ بات کسی کو سمجھ میں آ گئی اور پھر اس نے یعنی کہ اسے قبول کر لیا اس بات کو، تو اس سٹیج پر وہ پاس ہے۔ اور اگر وہ مر جاتا ہے اس بات کو مان لینے کے بعد، تو پھر اس کے لیے کامیابی کی بشارت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور پھر جس نے اللہ کو مان لیا، پھر اور موقع ملا، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور پھر یعنی آخرت سمجھ میں آ گئی، پرلوک یعنی اس زندگی کے بعد میں ایک اور لوک ہے نا، پرلوک ہے، وہاں پر کی ایک اور زندگی ہے، وہاں پر سورگ اور نرک ہے، جہنم ہے اور جنت ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی اور پھر اس کو کسی نے مان لیا تو پھر اس کے لیے کامیابی ہے، اور اس نے نیک عمل کر لیے اس کے لیے کامیابی ہے نا۔ سٹیج وائز یہ ہم یعنی کہ ڈیٹیل میں دیکھتے آئے ہیں، جہاں پر ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں مانا، ہے نا، بس خالی یعنی کہ ایک اللہ کو مان لیا، پرمیشور کو مان لیا، یا پھر اب پرلوک کو، آخرت کو مان لیا، نیک اعمال کر لیے، بھلے اعمال، ہے نا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے کام انہوں نے کر دیے، تو ان کے لیے بھی بشارت ہے۔
اور ان کے لیے ایکھیرا اجر ہے، اپنے ہی پیغمبر کو مان کر، اپنی ہی کتاب پر ایمان لا کر پورے اخلاص کے ساتھ میں وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، ان تعلیمات پر، تو ان کے لیے ایکھیرا اجر ہے۔ اور اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پا کر ان کو بھی اگر مان لیتے ہیں اور قرآن کو بھی مان لیتے ہیں، ہے نا، کیونکہ وہ یہ اسی دین کے تسلسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، کوئی نیا دین پیش کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے پرانے دین کو کینسل کر کے، تو اس بات کو اگر وہ سمجھ لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مان لیں تو پھر ان کے لیے دوہرا اجر ہے نا، ڈبل ریوارڈ ہے ان کے لیے۔ یہ میں آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھ چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل پوری کلیئرٹی کے ساتھ سارے مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور وہ بھائی ہمارے جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، جین ہیں، بودھ ہیں، دہریے ہیں، جو بھی ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن کا یا اللہ کا مطالبہ نہیں ہے جو بعض مسلمان پیش کر رہے ہیں، ہے نا، کہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت میں نجات ملے گی، ورنہ نجات کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ بعض مسلمانوں کی سوچ ہے، یہ قرآن مجید یہ سوچ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ اب اس سے اور آگے تھوڑی یعنی ایک اور پہلو ہے شریعت کے سلسلے میں اور دین میں اپنی زندگی کے اندر دین کی باتوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں، جو میں اس جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جیسا میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی یہ بات رکھی ہے کہ ہر انسان کی جو زندگی ہے وہ یونیک ہے نا، وہ انوکھی ہے، وہ کچھ یعنی یونیک سرکمسٹانسز کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ہر ایک کے آپ دیکھیں مختلف ہے نا، الگ الگ ان کے سرکمسٹانسز ہیں، کس گھر میں پیدا ہو گئے، ہے نا، ان کے گھر والے کیا مانتے تھے، ہے نا، ان کو کیسا ماحول ملا بڑے ہونے کے وقت، ان کو کیسے اساتذہ ملے، کیسا محلہ ملا، کیسے دوست ملے، کیا ان کی فائنینشیل کنڈیشن تھی، ہے نا، ان کو ایجوکیشن کے یعنی دنیاوی اور دھارمک ہے نا دینی ایجوکیشن کے ان کو کیا کیا مواقع ملے، یہ سب ہر ایک کا الگ الگ ہے نا۔ اور پھر یعنی زندگی کا پورا سفر ہی یونیک ہے، اور اس میں بھی پھر اگر آپ غور کریں تو سچائی کا جو راستہ ہے اس کی طرف ان کا جو آگے بڑھنا ہے، اس کی جو تلاش ہے، وہ بھی ان کا سفر یونیک ہے نا۔ تو پھر ہر انسان جب اپنے اس یونیک سفر میں نکلا اور سچائی کو کھوجتے ہوئے اس نے جب سچائی کی کچھ باتوں کو پایا، ہے نا، اور بالکل کلیئر سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بھائی یہ بات تو بالکل حق ہے، یہ بات تو بالکل ستیہ ہے، جیسا پرمیشور کا ایک ہونا ستیہ ہے، وہی ہو سکتا ہے اس پورے برہمانڈ کا سرشٹی کرتا، ہے نا، پوری کائنات کا خالق وہی ایک ہو سکتا ہے، کوئی ایک چلانے والا ضروری ہے، اور اس طرح کی باتیں یعنی جیسے جیسے لوگ مانتے چلے گئے اور جیسے سٹیج بائی سٹیج ان کو بات سمجھ میں آئی، تو انہوں نے جس طرح گریجولی چیزوں کو سیکھا بھی اور گریجولی پھر چیزوں کو ایکسپٹ بھی کیا، ہے نا، تو بالکل اسی طرح جب وہ پرمیشور کو مان لے، اللہ کو مان لے، ہے نا، یہوہ واحے گرو جس نام سے بھی یعنی وہ خدا کو پہچانے، اس نے مان لیا، اور پھر اب اس نے دھیرے دھیرے کر کے اور سٹڈی کی، اس نے پرلوک کو بھی پہچان لیا، اس نے بھلے کام کرنے شروع کر دیے، اس نے اپنے رشی یا اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو بھی یعنی کہ ٹٹولنا اور نکالنا اور سٹڈی کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی یعنی کہ بہت کامن سینس کی اور نیچرل بات ہے، فطری بات ہے کہ اس پروسیس میں گریجولی آگے بڑھے گا انسان، ایک تدریجاً آگے بڑھے گا نا، ایسا ممکن نہیں ہے، مطلب یہ کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے کہ ہم نے کمپیوٹر کے اندر کوئی ہے نا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر ہم نے یعنی کہ انسٹال کر دیا اور پھر اس کے بعد امیڈیٹلی وہ سافٹ ویئر کو ہم رن کرنے لگے اور ہر چیز ہے نا پوری کی پوری پروگرامنگ چند منٹ کے اندر انسٹال ہو گئی، ہے نا۔ یہ ایسا پروسیس تو انسان ذاتی طور پر نہیں کرتا اپنے آپ کے ساتھ میں، یعنی ہم کوئی بھی چیز کو جب سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر اس میں یعنی لگے گا ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ، ہے نا۔
گریجولی رفتہ رفتہ کر کے کچھ چیز سیکھی، پھر اس کے بعد کچھ چیز سیکھی سمجھ میں آئی، پھر اس کے بعد کچھ چیز سیکھی سمجھ میں آئی، اور پھر اس کو ہم نے زندگی میں یعنی کہ اپنانے کے لیے یہ اقدام کیا. اور ممکن ہے اب اس میں بھی یعنی یہ گریجولی، یہ سٹینڈرڈ ہے، گریجولی ہی ہوگا. اب وہ گریجولی پروگریس کرنے میں بعض انسان ہوں گے جو بہت ریپڈلی بھی یعنی تیزی سے چیزوں کو لیں گے، اور دوسروں کے مقابلے میں بڑی تیزی سے یعنی کہ سمجھیں گے بھی، ایکسیپٹ بھی کریں گے، اس پر امپلیمنٹیشن بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے. اور پھر کچھ لوگ ہوں گے جو مطلب اس رفتار میں میڈیم پیس پر ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو ممکن ہے بہت سلو ہوں گے، ہے نا. اور یہ جو سپیڈ ہے کسی کی بھی پروگریس کرنے کی، ہے نا، اگرچہ کہ یعنی پورا یہ پروسیس پھر بھی گریجول ہی ہوگا. اوکے، یہ سپیڈ کون طے کرے گا؟ یہ سپیڈ ہر انسان خود اپنے لیے طے کرے گا کہ مجھے کتنی رفتار سے آگے بڑھنا ہے نا. اس کی آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس پر بھی ہم اس سے پہلے آلریڈی بات کر چکے ہیں. جب ہم نے اسلام شبد کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کے اوپر جب ہم نے باتیں کی تھی تفصیل سے، تو یعنی یہ بات آئی تھی کہ بھئی اپنی مرضی سے ماننا ہے نا ہر بات کو، اور پھر سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ آخر یہ حکم کیوں دیا گیا. اگر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اپاسنا کرنے کا اگر آدیش دیا گیا ہے، تو آخر یہ اپاسنا کیوں؟ روزے رکھنے کا یا پھر اپواس ورت ہم کہتے ہیں اس کو، فاسٹنگ، اس کا اگر حکم دیا گیا ہے تو بھئی اس کے پیچھے کیا ریزن ہے نا. سمجھنا، سمجھ کر پھر ان باتوں کو ماننا، ایکسیپٹ کرنا. اب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ بغیر سمجھے کہ یعنی بس ان کی آستھا ہوتی ہے، ان کی شردھا ہوتی ہے، بس ان کو جو آدیش دیا جاتا ہے وہ اس پر یعنی کہ امپلیمنٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مطلب کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھائی وائی، انہیں وہ بات انسائنٹیفک اور ایک بلائنڈ فیتھ نظر آتی ہے. آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، ہے نا، حج کے لیے یا کسی تیرتھ کے لیے جب جانے کے لیے کہا جاتا ہے تو اب ایک لاجک آتی ہے کہ بھائی خدا خود آپ کے پاس آ کر آپ کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے، وہ آپ کو وہاں کیوں بلائے گا؟ وہ آپ کو کشٹ کیوں دے گا؟ آپ کو ہے نا تکلیفوں میں وہ کیوں مبتلا کرے گا؟ تو بہرحال یہ اس طریقے کے مطلب لائک کوشچنز اور ڈاؤٹس، اور بالکل ایسے جیسے کہ وہ ایک آتھینٹک پروف کی حیثیت سے مطلب لوگ اس بات کو سامنے رکھ کر آبجیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ دیکھو یہ کیسا ہو گیا. تو کئی ایسے لوگ ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں، ہے نا، سمجھ کر ماننا چاہتے ہیں، اور جب تک ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ اگر نہیں مانتے، نہیں پریکٹس کرتے، تو کیا اس بات کی گنجائش دین میں ہے نا. یہ پہلو شریعت کے اس اصطلاح کے حوالے سے اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ چلیے ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا شخص ہے، یعنی یہ دونوں گروپس کے لیے یہ بات ظاہر سی باتیں اپلائی ہوگی کیونکہ سارے انسان ہیں، ہر ایک کی جرنی کے اندر ایک گریجول پروگریس ہی ہوگا، ہے نا. کوئی آدمی یعنی ہندو ہے یا سناتن دھرمی کہیے، ہے نا، وہ بس ویدوں میں اس کی آستھا تھی، بھگوت گیتا میں اس کی آستھا تھی، ہے نا، شری کرشن میں اس کی آستھا تھی، یا شری رام میں اس کی آستھا تھی، یا پھر اسی طرح آپ لے لیں کوئی کرسچن ہے، وہ بائبل میں ایمان رکھتے تھے اور جیزس کو وہ مانتے تھے، ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کی بھی مطلب یہی اس مثال کے اندر ہم آ جائیں گے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری پیغمبر مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ہے نا، وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید پر. وہ جہاں پر بھی ہیں انہوں نے اپنی جرنی شروع کر دی. تو پھر جب جرنی شروع کریں گے تو پھر وہ گریجولی آگے بڑھیں گے، کچھ چیزوں کو وہ سیکھیں گے، اور پھر جیسے جیسے وہ سیکھیں گے اور وہ انڈرسٹینڈ کریں گے، ان کو سمجھ میں آئے گا، پھر وہ اسے ایکسیپٹ کریں گے، پھر وہ پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اس ایک چیز کو لے کر آئیں گے، پھر اگلی چیز کو لائیں گے، پھر اگلی چیز کو. تو یہ گریجول جو پروسیس ہے، ٹھیک ہے. میں اب جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ خاص طور پر یعنی جیسا میں نے کہا ویسے تو جنرل ہے، سب کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں، لیکن بالخصوص میں بات کروں گا ان لوگوں کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، ہے نا، جو ایمان والے ہم کہیں گے، ہے نا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے قرآن مجید نے جن کو مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو، ہے نا، جنہوں نے اللہ کو مانا ہے، قرآن مجید پر ایمان لائے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیا ہے، کیا ان کے لیے بھی دین میں کسی تدریج کی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے. یہ پہلو کیونکہ اب شریعت پر عمل کرنا ہے نا، تو وہ جو پیدائشی کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، کیا اس کے لیے تدریج کی کوئی گنجائش ہے؟ اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، ہے نا، ایمان لائے یعنی کہ انہوں نے اپنے قدیم دین کی سچی تعلیمات کو ہی مانا، انہوں نے کوئی دھرم پریورتن نہیں کیا، مگر پھر بھی اب یہ جو کہہ رہے ہیں جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے ایمان لائے. اب کیا ایمان لاتے ہی سارے کا سارا دین
فوراً ان کے اوپر نافذ ہو جائے گا، ساری شریعت ان کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے گی، ہے نا؟ تو یہ جو سوال ہے نا، اس کے حوالے سے آج کے خطبے میں کسی حد تک آپ کے سامنے جواب انشاءاللہ رکھوں گا. اور یہ جو 2 آیتیں ہیں ہے نا، اس کے اندر یعنی کہ پورا ایک کمپریہنسو جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شروعات میں تلاوت کی. کیا تھا دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے، پوچھ رہا ہے الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی. کس کی مثال دی؟ مثلا کلمتن طیبتن، کلمہ طیبہ کی مثال اللہ نے دی. کشجرۃ طیبہ، یہ ایسی ہے جیسا کہ ایک بہترین درخت ہے، بہترین جھاڑ ہے، ورکش ہے، اوکے، ٹری، بہترین ٹری ہے. شجرۃ طیبہ، اوکے، پاکیزہ ٹری، بہترین ٹری. یہ کس کی مثال ہے؟ کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ عربی میں اس کو ہم پڑھیں گے تو اس کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، ہے نا، یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے، ہے نا، پرمیشور کے علاوہ اور کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ، اور پھر آگے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہو گیا. تو محمد الرسول اللہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سندیشٹھا ہیں، رسول ہیں، دوت ہیں، ہے نا، میسنجر ہیں، پروفٹ ہیں. یہ آپ کا کلمہ طیبہ ہو گیا. اب آپ اس کو دیکھیں، یہ اس کی مثال کیسی ہے نا، مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بہترین درخت ہے، اوکے، ٹری، بہترین ٹری ہے. کیسا ہے یہ ٹری؟ اصلھا ثابت، اس کی جو اصل ہے یعنی کہ اس کا جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو بنیاد ہے، یعنی کیا ہوں گے بنیاد؟ اس کے روٹس ہوں گے نا، بنیاد. تو اس کے جو روٹس ہیں وہ کیسے ہیں؟ ثابتن، فرم فاؤنڈیشن، سالڈ فاؤنڈیشن، اوکے. روٹس یعنی کہ بہت گہرے اور فرم ہیں، اوکے، زمین کو اچھی طرح سے یعنی اندر تک گھس کر پکڑے ہوئے ہیں. اصلھا ثابتن وفرعھا فی السماء، اور اب پھر یہ جو ٹری ہے اس کا جو تنا ہے، جو ٹرنک ہے، اور اس کے جو برانچز ہیں، اور اس پر پھر وہ جو پتے اور پھول اور وہ سب جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، ڈالیاں ہیں اس کی، یہ کیسی ہیں؟ یہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. وفرعھا فی السماء، اور پھر آگے کیا کہا اگلی آیت میں؟ تؤتی اکلھا، وہ اپنے پھل دیتا ہے، بہترین پھل. کل حین، ہر آن، ہر وقت، یعنی سیزنل نہیں ہے، ہر وقت دیتا ہے بہترین پھل. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے، ہے نا، یعنی پرمیشور کے آدیش سے وہ ہر وقت بہترین پھل دیتا چلا جا رہا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اسی طرح اللہ کیا کرتا ہے؟ مثالیں دے دے کر لوگوں کو سمجھاتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی کو قبول کریں، تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں. اب آپ دیکھیں یہ جو ایک کلمہ طیبہ کی مثال، بہترین ٹری کی جو مثال ہے، یہ اس کو ذرا ہم سمجھیں گے. یہ ایلیگورک لینگویج آپ کہیں گے، ہے نا، کہ یعنی میٹافر بھی کہتے ہیں اس کو، کسی مثال سے جو ہے کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے. تو کلمہ طیبہ کی مثال ایک بہترین درخت کی سی ہے، اللہ تعالیٰ درخت کی مثال دے کر سمجھا رہا ہے. دیکھیے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. اصلھا ثابتن کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ویسے تو اس یعنی کہ آیت کی بہت سارے ایکسپلینیشنز ہیں، بہت سارے طریقے سے ان کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے، تفسیر ہے. میں اس میں سے ایک آپ کے سامنے اس موقع پر رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اصلھا ثابتن کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ جو ہمارے ایمانیات ہیں، یعنی پرمیشور پر آستھا ہے نا، اللہ کے اوپر ایمان لا لیے، فرشتوں پر ایمان ہے نا. سنسکرت بھاشا کے اندر دیو کہتے ہیں ان، دیو. ٹھیک ہے، دیو کے اور بھی مطلب آتے ہیں، اور بھی لوگوں کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے، اور بھی ہستیوں کے لیے، لیکن یعنی فرشتوں کے لیے بھی دیو استعمال ہوتا ہے. جیسا ہم کہیں گے کہ بارش کا فرشتہ، تو ادھر کہا جائے گا بارشوں کا دیوتا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یعنی کہ یہ لفظ ہے. اس پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا، ہے نا، جتنے گرنتھ، پوتر گرنتھ جن کا اوترن پرمیشور نے کیا ہے، جن کو نازل اللہ نے کیا ہے، ان پر ایمان لانا ہے. یہ ایمانیات میں آتا ہے. پھر سارے رسولوں پر ایمان،
ہے نا, اور آخرت کے دن پر ایمان, اور اسی طرح اپنی تقدیر پر, اس کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان, اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان. اب یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ایمانیات ہیں نا. یہ اصلها ثابتن کے اندر کیا آتا ہے؟ فرم فاؤنڈیشن کے اندر ہمارے ایمانیات آتے ہیں. اور عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ جھاڑ کے جو روٹس ہوتے ہیں وہ انویزیبل ہوتے ہیں, رائٹ, کیونکہ وہ زمین کے سطح کے نیچے, میکسیمم کیسز میں نیچے ہوتے ہیں, ہے نا. جیسے ہم جو مانتے ہیں, ہمارے ایمانیات جو ہیں وہ انویزیبل ہیں. وہ جو ہم بولیں گے وہی لوگوں کو ماننا پڑے گا, ورنہ اندر گھس کر کوئی جھانک کر دیکھ نہیں سکتا کہ ہم کیا مانتے ہیں, ہے نا. تو یہ, اور وہ کیسے ہوں گے ایمانیات؟ اگر کلمہ طیبہ پر کوئی عمل کرے گا تو, مان لے گا تو, فرم فاؤنڈیشن, ایمانیات بہت مضبوط ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیں وہ فرعها فی السماء, یعنی اب وہ جو تنا ہے, ٹرنک ہے ٹری کی, پھر برانچز ہیں, ڈالیاں ہیں, اس پر پتے لگیں گے, اس پر پھول آئیں گے, وہ سب آئیں گا نا. یہ کیسا ہے؟ یہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. یہ کس کا یعنی کہ ریپریزنٹیشن ہے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے؟ یہ ہماری عبادات ہیں. یعنی کلمے کی گواہی دینا, یہ جیسے کہ ٹرنک ہے جو سب سے پہلا پلر ہے دین اسلام کا, شہادت اللہ الہ الا اللہ, گواہی دینا ایک کام ہے. لوگوں کو بتانا جا کر کہ پرمیشور ایک ہے, اسی کی اپاسنا کرو, اسی کی آگیا کا پالن کرو, ہے نا. اس کے مقابلے میں کسی اور کی آگیا کا پالن نہیں کرنا, اور کسی اور کی عبادت اور اپاسنا نہیں کرنا, یہ ہمیں بتانا ہے لوگوں کو. تو یہ آ گیا. اور پھر اس کے بعد میں نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے نا. اپاسنا کی اور بھی پدھتیاں ہیں, جیسے ہم الگ الگ یعنی لینگویجز میں کہتے ہیں کہ اپاسنا کرنا, اور یعنی کہ اپواس رکھنا, تیرتھ پر جانا, یہ سب چیزیں ہیں نا. یہ کیا ہیں؟ یہ ہماری عبادات ہیں. وہ عبادات کیسی ہوں گی؟ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوں گی. یعنی کہ بہت بہترین عبادتیں انسان کر پائے گا کب؟ جب کلمہ طیبہ اس کے اندر ہوگا, ہے نا. وہ اس کو اپنے اندر یعنی کہ بٹھائے گا, اس پر عمل کرے گا, تو پھر یہ چیز آئے گی. اور پھر اس میں آخری جو پارٹ ہے وہ کیا ہے کہ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها, وہ ہر وقت ہر آن اپنے رب کے حکم سے بہترین پھل دیتا چلا جائے گا وہ جھاڑ. یعنی یہ بہترین پھل کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے اعمال صالحہ ہیں. یہ اور یعنی لوگوں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ وہ گڈ بیہیویئر کی شکل میں ہوں گے. یعنی آلویز بیہیونگ ان اے مرسیفل, لونگ, کیئرنگ, ہیلپ فل مینر وتھ آل دا پیپل, آل دا ٹائم, ہر وقت لوگوں کے لیے کمپیشن ہے, لوگوں کے لیے رحم ہے, لوگوں کے لیے محبت ہے, لوگوں کے لیے ہمدردی ہے نا. ان کے لیے مدد کا ہاتھ ہمیشہ آگے بڑھا ہوا ہے, ان کے لیے اپنے جیب ہمیشہ خرچ کرنے کے لیے ان پر کھلی ہوئی ہے, اور یعنی کہ کتنی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر, گڈ بیہیویئر کے اندر آ جاتی. یہ ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کے وہ فروٹس کو جو وہ جھاڑ دے رہا ہے, اور وہ ہمیشہ یعنی کہ ہر وقت دے رہا ہے. وہ سیزنل نہیں ہے نا, کہ تیوہار کا موسم آ گیا, رمضان آ گیا تو پھر دیندار ہو گئے, نماز بھی پڑھنے لگے, اور صدقہ اور خیرات کرنے لگے, لوگوں سے ہمدردی کرنے لگے, اور رمضان چلا گیا تو پتہ چلا ہمارا دین بھی رمضان کے ساتھ میں چلا گیا. اس کے بعد پھر یعنی پھر نمازوں کو چھوڑ دیا, پھر خرچہ کرنا چھوڑ دیا, پھر دوبارہ سے گالی دینے لگ گئے, ہے نا, برا, پھر جھوٹ بولنے اور یعنی لوگوں کو ٹھگنے لگ گئے. تو یہ ایسا سیزنل ہے نا گڈ بیہیویئر نہیں ہوگا ان لوگوں کا, ہے نا, جو اپنے اندر کلمہ طیبہ کو یعنی کہ راسخ کریں گے, اپنے اندر بٹھا لیں گے. اب یہ ایک جھاڑ کی مثال ہے نا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جھاڑ کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ جھاڑ ہر ایک کے دیکھنے میں آتا ہے, ایک نیچر کا بہترین یعنی کہ وہ شاہکار ہے نا. اور پھر اس کے اندر جب آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو تدریج نظر آئے گی, تدریج, گریجول گروتھ, ہے نا. اچھا, جھاڑ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کوئی بھی جھاڑ ہو, کتنا بھی وہ بڑا کیوں نہ ہو جائے, لیکن اس کی شروعات ہوتی ہے سیڈ سے, بیج سے, رائٹ. جب وہ بیج ہوتا ہے تو پھر وہ باقی ساری چیزیں جو اس جھاڑ میں سے نکلنے والی ہیں ان سب کی کوڈنگ اس بیج کے اندر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یعنی جب وہ بیج
جڑ پکڑے گا، جب اس میں سے مول کے پھوٹیں گے اور پھر جب وہ بڑا ہونے لگے گا تو اس میں سے روٹس بھی نکلیں گے، اس میں سے ٹرنک بھی نکلے گا. پہلے تو سٹیم رہے گا وہ پتلا سر کا، لیکن پھر وہ بڑا ہوتے ہوتے وہ ایک ٹرنک بنے گا. پھر اس میں سے مطلب جو ٹہنیاں ہیں وہ نکلیں گی، اور پھر وہ یعنی کہ برانچز آئیں گے، پتے آئیں گے، پھول آئیں گے، پھل آئیں گے. یہ سب ہے نا اس کے اندر، اس سیڈ کے اندر. نظر نہیں آ رہا ہے نا، نظر نہیں آ رہا، مگر اس کی کوڈنگ اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح جب کوئی انسان، جب کوئی ویکتی یہ مان لیتا ہے کہ پرمیشور ایک ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، تو پھر باقی ساری چیزیں جو دھرم کا تقاضا ہے، جو دین کا تقاضا ہے، وہ سب اس کے اندر ہے. وہ پرمیشور ایک ہے والی بات کے اندر سب کچھ سما جاتا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کے اندر وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. لیکن وہ نکلیں گی کیسے؟ جیسے وہ بیج بڑا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اس میں سے مدر روٹ، ایک ننھا سا ہے نا، ایک روٹ نکلتا ہے. اس میں بھی مطلب جو سب سے پہلا جو نکلتا ہے، جو بیچ میں ہوتا ہے، اسے مدر روٹ کہتے ہیں، ہے نا. اور مدر روٹ کے بعد پھر اور جو اس میں روٹس ہیں وہ نکلتے چلے جاتے ہیں، لیکن ٹائم لگتا ہے. یعنی پرمیشور پر آستھا، اللہ پر ایمان، پھر اس کے بعد جیسا میں نے کہا کہ پھر اللہ کے فرشتوں پر ایمان آئے گا. ابھی ممکن ہے کہ سامنے والے میں نظر آپ کو بالکل ابھی نہیں آ گیا، لیکن آئے گا، ہے نا. لیکن کب آئے گا؟ جب اس نے اپنی مرضی کے ساتھ میں اس بیج کو ہے نا اپنے ذہن کی زمین کے اندر بو دیا ہے. جب اس نے مینٹلی ایکسیپٹ کر لیا ہے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کہ ہاں سرشٹی کرتا ایک ہے، پرمیشور ایک ہے، اللہ ایک ہے نا، اسی نے سب کو بنایا ہے، وہی میرا مالک ہے. یہ بات ماننے کے بعد پھر یہ ہے نا، اب یہ جیسا ماننے سے کیا ہو گیا، وہ بیج ہمارے ذہن میں بو دیا گیا، اور پھر اب وہ جڑ پکڑے گا، ہے نا. پھر وہ کیسا ہوگا؟ وہ روٹ اتنا ہی نہیں رہے گا، بلکہ وہ بڑا ہوتا جائے گا، وہ اور گہرا ہوتا جائے گا، اور پھر ساتھ میں اور بھی روٹس نکلتے رہیں گے. تو پھر وہ باقی کتابوں پر بھی ایمان لائے گا جو اللہ نے نازل کی، وہ سارے رسولوں پر بھی ایمان لائے گا، وہ تقدیر پر بھی ایمان لائے گا، وہ آخرت پر بھی، وہ سارے ایمانیت کی باتیں آئیں گی، گریجولی آئیں گی. تنا بڑا ہوگا، برانچز اس کے ڈیولپ ہوں گے، بڑے ہوں گے. وہ گریجولی اپنے آپ نیچرلی بڑے ہوں گے، یا آپ اسے زبردستی کھینچ کر بڑا کریں گے؟ بتائیے کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ ہی بڑے ہوں گے. یعنی انسان اپنی مرضی سے ہی چیزوں کو اختیار کرے گا، اور الگ الگ معاملات میں وہ خود اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوگا، ہے نا. اور اصل جو جھکنا پرمیشور کو پسند ہے، اللہ کو جو پسند ہے، وہ کون سا جھکنا ہے؟ جو ہمارے اپنے اندر سے آئے. ہم خوشی سے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیں، نماز پڑھنا چاہیں، اس کے لیے روزے رکھنے چاہیں، اس کے سارے احکام کی پابندی کرنا چاہیں، ہم خوشی سے کرنا چاہیں نا. جو گناہ ہیں، جو چیزیں اس نے بتائی ہیں بری ہیں، چھوڑ دو، تو ہم اپنی خوشی سے چھوڑیں. اور جو چیزیں بھلی ہیں اس نے کہا کہ کرو، تو ہم اپنی خوشی سے کریں. وہ ہے اسلام جو پرمیشور کو پسند ہے، جو اللہ کو چاہیے. یعنی ورنہ کسی حکومت کے ڈر سے، کسی سزا کے ڈر سے، ہے نا، گھر والوں کے یعنی والدین کے ڈر سے، یا سماج میں لوگ کیا کہیں گے، ہے نا، اس کے ڈر سے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، یا یعنی کوئی بھی ہو، روزے رکھ رہا ہے، یعنی اس نے پھر اللہ کے لیے نہیں کیا، وہ تو سماج کے لیے کیا، یا گھر والوں کے لیے کیا، ہے نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا. اور ہم جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. اب نیت ہی لوگوں کو بتانا، تو پھر ٹھیک ہے، اب آپ کی عبادت وہ لوگوں کے لیے ہو گئی، وہ اللہ کے لیے تو تھی ہی نہیں، تو وہاں پر کاؤنٹ بھی نہیں ہوگی وہ اللہ کے لیے، ہے کہ نہیں. اور پھر اس کے بعد میں آتے ہیں گڈ بیہیویئر، یعنی یہ پورا اب ڈالی آئے گی، اب ٹائم لگے گا اس میں. اور یہ بات بہت اچھے سے مطلب ہم سمجھیں اس بات کو کہ اگر ہم کسی بھی قسم کی ان نیچرل حرکت کرنے کی کوشش کریں گے کسی جھاڑ کے ساتھ میں، یعنی اس کے روٹس کو سمجھیے کہ کسی نے زبردستی پکڑ کر کھینچنے کی اور لمبا کرنے کی کوشش کی، تو کیا ہوگا؟ جلدی روٹ وہ بڑا ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ جھاڑ کو نقصان ہو جائے گا. ممکن ہے کہ وہ جھاڑ مر جائے گا. کریکٹ. اور اسی طرح کیا آپ ڈالیوں کو کھینچ کر لمبا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ چھوٹے سے پتے کو کھینچ کر ایک بڑا پتا بنا سکتے ہیں؟ نہیں نا. کیا آپ زبردستی پھول میں ہاتھ ڈال کے یعنی
پھل نکال سکتے ہیں کہ نہیں بھائی جلدی دو، مجھے چاہیے ابھی اسی وقت؟ ایسا کرنا انتہائی احمقانہ حرکت ہوگی، ہے نا، ایک فولشنس کی بات ہے یہ۔ اور یہ ایسا کرنے کی کوشش کیا کرتی ہے؟ وہ لوگوں کو پھر دین سے بیزار، وہ ابھی ریڈی ہوا نہیں وہ ان چیزوں کو کرنے کے لیے جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، یا ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے ریڈی نہیں ہوا، ہے نا، جس کا چھوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ وہ ابھی گرو ہو رہا ہے، وہ ابھی بڑا ہو رہا ہے نا، آئیں گی وہ چیز، بشرط یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کو انوائرمنٹ دینا ہے نا۔ کسی بھی جھاڑ کو جب ہم یعنی کہ بیج بوتے ہیں اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پال پوس کر بڑا کریں، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس جھاڑ کے حساب سے جو سوٹیبل انوائرمنٹ ہے وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا پڑے گا، یعنی جتنا پانی اس کو لگے گا اتنا ہی پرووائڈ کریں گے، ہے نا۔ اس سے کم بھی آپ پرووائڈ کریں گے تو وہ ممکن ہے کہ سوکھ جائے گا، جل جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ آپ حد سے زیادہ پانی ڈال دیں گے وہ سڑ جائے گا اور مر جائے گا، ہے کہ نہیں؟ بعض پلانٹس کو شیڈ میں رکھیں گے تو وہ بڑے ہوں گے، بعض کو سن لائٹ میں رکھیں گے تو بڑے ہوں گے۔ تو جس کو جیسا چاہیے اتنی دھوپ آپ کو دینی ہے، آپ سب کو لے کے جا کر سیم ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے، ہے نا۔ پھر آپ کیڑوں سے اور مکوڑوں سے اور پھر یہ جو یعنی پرندوں سے، جانوروں سے، اور پھر ممکن ہے کہ یعنی کہ جو پیسٹس ہوتے ہیں ان سے آپ رکھوالی کی، ویڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں، زہریلے جھاڑ ہوتے ہیں جو اچھے جھاڑوں کو خراب کرتے ہیں، ان سے پروٹیکشن کا مطلب کچھ انتظام آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس میں آپ جھاڑ کو ڈائریکٹلی کچھ نہیں کر رہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بس انوائرمنٹ کو سوٹیبل بنا رہے ہیں تاکہ وہ جھاڑ ٹھیک سے پھلے پھولے اور پھر یعنی ایک بہترین درخت بن جائے۔ یہ کام ہے جو باقی لوگوں کو کرنے کا ہے۔ وہ کیسے کریں گے؟ آپ خود اچھے انسان بن کر، ہے نا، آپ وہ ماحول دیں گے سامنے والے کو کہ وہ بھی یعنی وہ دیکھ کر اس اچھے ماحول کے اندر وہ بھی تیزی سے اچھا ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو گروتھ ہے انسان کی، اللہ نے یہ بہترین مثال، کیسی زبردست مثال ہے دیکھیے جو اللہ نے دی ہے کلمہ طیبہ کی، کہ جھاڑ جو ہے وہ اپنے آپ ہی بڑا ہو، ہے نا۔ تو انسان بھی اسی طرح، اب شریعت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہم یہ دیکھیں کہ سامنے والے کو کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی تمیز ہے کہ نہیں، ہے نا۔ اور اس تعلق سے یعنی اس سے پہلے کے بہت سارے جمعوں میں ہم بات کر چکے ہیں، یعنی پرمیشور کو کیوں مانیں، ہے نا، ماننے سے کیا ہوگا؟ تو وہ سینس آف سرویلنس انسان کے اندر پیدا ہوگی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے نا، میری باتوں کو وہ سن رہا ہے، کوئی سنے نہ سنے، میرے دل کے حال کو بھی وہ جانتا ہے، چاہے کوئی جانے یا نہ جانے، ہے نا۔ اور دوسروں کا جاننا پاسبل ہی نہیں ہے جب تک ہم خود ان کو نہ بتائیں اپنے دل کا حال۔ لوگ گیس کر سکتے ہیں مگر کنفرم کوئی نہیں کر سکتا جب تک ہم خود نہ ان کو بتائیں، ہے نا۔ ہماری نیتیں دوسرے لوگ نہیں جانتے مگر اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا کیریکٹر ڈیولپ ہوگا، ہے نا۔ یہ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے تفصیل سے یہ بات رکھ چکا ہوں، اسی لیے تو ماننا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے نا، سارے انسان کے کیریکٹر کا دار و مدار جو ہے اس تھاٹ پر ہے، اس کانسیپٹ پر ہے کہ پرمیشور ایک ہے، اوکے۔ تو وہ پھر مانتا ہے اور پھر اس طرح سے وہ گریجولی وہ چیزوں کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ساتھیو، یہ سمجھنا کہ کسی نے ایمان لا لیا تو ختم، اب اس لمحے سے ہر چیز اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے گی، ہر چیز اب اس کے اوپر لازم ہے اور پھر اس کے اوپر تھوپ دی جاتی ہے، ابھی وہ پریپئر نہیں ہوا، ابھی تو وہ جسٹ جرمینیٹ ہوا ہے نا۔ وہ بیج اس نے اپنے دماغ کی زمین کے اندر بویا ہے، اس میں سے بس ذرا سا ایک وہ روٹ نکلنا شروع ہوا ہے، ایک چھوٹا سا اسٹیم نکلنا اوپر سے جو ہے شروع ہوا ہے۔ اب ہم نے کہا کہ نہیں، ہمیں سب چاہیے، آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا، آپ کو ساری نمازیں، آپ کو سارے روزے، آپ کو حج، آپ کے اوپر زکوٰۃ، آپ کو یہ، آپ کو وہ، ہر چیز آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ انتہائی ان نیچرل طریقے سے لوگوں پر دین تھوپا جاتا ہے۔ برائی دیکھیں دونوں چیزوں میں، برائی چھوڑنے کے معاملے میں بھی تدریج ہوگی اور اچھائیوں کو اختیار کرنے کے معاملے میں بھی تدریج ہوگی، ہے نا۔ ایک ساتھ ساری کی ساری شریعت کسی پر انڈیلنے کا کام اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور ہم چونکہ ایسا کر رہے ہیں اکثر، اس کا رزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں نا، لوگ دین کی طرف کتنا آمادہ ہو رہے ہیں، کتنا آگے بڑھ کر آ رہے ہیں، کتنے دھارمک ہوتے چلے جا رہے ہیں، کتنا عمل بڑھتے چلے جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں نا۔ سالوں سے لگے ہوئے خالی نماز کے لیے جو ہے لوگوں کو بلاتے بعض جماعتیں جو اس کام کے لیے وقف ہیں، وہ آپ ان سے بات کریے، دیکھیے رزلٹ کیا بتاتے ہیں
کتنے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی، لیکن پھر وہ چند لوگ ہی آئے. بڑے پیمانے پر مطلب لوگ ابھی آنے کے لیے ریڈی نہیں ہوئے. ہاں کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، وہ ایک سینٹیمنٹل ویلیو ہے، اٹیچمنٹ ہے، بولے یہ نہیں بولیں گے نماز غلط ہے. میکسیمم لوگ بولے ہاں بالکل صحیح بول رہے آپ، یہ عبادت کرنا ہے، یہ فرض ہے، یہ ہم گنہگار ہیں، مگر پھر آتے نہیں ہیں نماز کے لیے. ابھی ان کا دل تیار ہوا ہی نہیں نا اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، ہے نا. تو جی ساتھیوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بات ان لوگوں کے لیے اپلائی، دیکھیے ہر ایک کی زندگی، یعنی پیدا بھی اگر مسلمانوں کے گھر میں ہو گئے تب بھی تدریج سے ہی آگے بڑھنا ہوگا، ہے نا. کوئی کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو جائے، اس کی زندگی میں بھی امپروومنٹ کی اور دین مزید سیکھنے کی اور پھر نئی معلوم ایسو چیزیں معلوم کرنے کی گنجائش مرتے دم تک باقی رہتی ہے. تو یہ کہنا کہ بھائی نہیں اب سارے کا سارا ہے نا شریعت کا جو پیکیج ہے وہ ایک ساتھ ہم کسی کے اوپر کمپلسری کر دیں گے، اونڈیل دیں گے، اس کو پابندی کرنی، ہاں ایک کانسیپٹ وائز آپ کو ہر چیز کی پابندی کرنی ہے، لیکن کیا وہ پریکٹیکل ہے؟ سب چیزوں کا ایک ساتھ سمجھ جانا، سب چیزوں کا ایک ساتھ جان لینا، سب چیزوں کے ساتھ ایک ساتھ ہے نا سیکنڈز کے اندر یعنی امپلیمنٹیشن شروع کر دینا. تو پریکٹیکل جو ہے وہی چیز ہے جو اللہ نے پھر قرآن میں بتائی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مثال سے ہی یعنی وہ کنفیوژن دور ہو جاتا ہے نا. جو جھاڑ کی مثال بہترین اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کلمہ طیبہ کیسا ہوگا، ہے نا، اس کے روٹس گہرے ہوں گے زمین میں، اس کا تنا اور اس کی جو ڈالیاں ہیں وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوں گی. اور پھر وہ جب اس طرح اچھے انوائرمنٹ میں بڑا ہوتے 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 جب وہ فل فلیج بہترین جھاڑ بن جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر آن اپنے رب کے حکم سے بہترین پھل دیتا رہے گا. They will become people of extremely good behavior all the time for everyone, ہے نا. irrespective of، یعنی جھاڑ کو آپ دیکھیں تو وہ ہندو مسلم نہیں کرتا ہے کیا کوئی جھاڑ کہ بھئی مسلمان کو سایہ دوں گا اور ہندو کو اور پھر غیر مسلم کو نہیں دوں گا، یا پھر مسلمان کو پھل دوں گا، ہے نا، ہندو نے اگر اگائے ہیں تو پھر میں مطلب گندے پھل دوں گا یا پھل نہیں دوں گا، ایسا کچھ ہے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ سارے انسانوں کے لیے جیسے ایک جھاڑ نفع بخش ہوتا ہے اپنے سائے سے، اپنی لکڑی سے، اپنے پھل سے، اپنی ہر چیز سے، اللہ تعالیٰ ویسے بندے بنانا چاہتا ہے نا، جو سارے انسانوں کے کام آ جائیں. تو یہ تدریج کا ہے نا جو پہلو ہے وہ اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے رکھا. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں قرآن کے حوالے سے 2 مثالوں سے وہ تدریج کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کو یعنی تدریجاً امپروو ہونے کا جو موقع دیا گیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور برائیوں کو چھوڑنے کے لیے تدریج کا جو موقع دیا گیا تھا ہے نا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہم پریکٹیکل ہے نا. دین کیا ہے؟ دین فطرت ہے، تو پھر یہ نیچرل دین ہے تو پھر اس کو پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے، اسے ان نیچرل اور امپریکٹیکل نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اس پہلو سے وہ مثالیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس سے اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے نا کتنی شفقت اور محبت کے ساتھ میں انسانوں کو بھلے انسان بنانے کے لیے اپنی طرف بلاتا ہے، کتنی مہربانی اس کی ہے اور کتنی رحمت اس کی ہے نا. انشاءاللہ اس سے واقف ہوں گے تو رب سے بھی اور زیادہ محبت کرنے لگیں گے، پھر اس کی اطاعت کے لیے بھی ہمارا دل چاہے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انسان بننے کی اور پھر اس حق بات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں سنتیں پڑھیں.